اس فانی دنیا میں جب جب اللہ کی نافرمانی بڑھنے لگی اور کفر و شرک عام ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ انبیاء کرام نہ صرف اللہ کا پیغام سناتے بلکہ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے اور نیکی کی تلقین کرتے۔ انہی پیغمبروں میں ایک بابرکت نبی الیسع بھی شامل ہیں۔ الیسع کا ذکر قرآن مجید کی سورہ انعام اور سورہ صاد میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ذکر فرمایا، ہم نے اولاد ابراہیم میں سے پیدا کیا اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو، اور سب کو دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ قرآن پاک میں صرف الیسع علیہ السلام کا نام آیا ہے، جبکہ تورات میں اس کا مکمل ذکر موجود ہے۔ تورات کے باب سلاطین میں کچھ یوں ذکر ہوا ہے کہ خداوند نے ان سے فرمایا، نکل اور بیابان کی راہ لے، اور ابیل مہولہ کے الیسع کو مبسوط کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے وہاں سے روانہ ہو کر سقط کے بیٹے یسع کو دیکھا جو ہل چلاتے تھے۔ وہ ایلیا سے گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی۔ وہ اٹھا اور اس نے ایلیا کی خدمت کی۔ تورات کے اس واقعے کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام نے جبل حراب کے ایک غار میں اللہ کی عبادت کرنے کے بعد دمشق کا سفر کیا۔ راستے میں ابیل مہولہ کے کھیت میں الیسع کو ہل جوتتے دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت یسع کے پاس گئے اور اپنی چادر مبارک الیسع کے کندھے پر ڈال دی، اور اس واقعے کے بعد حضرت یسع علیہ السلام اپنا گھر بار، کھیتی باڑی اور بستی چھوڑ کر چلے گئے اور حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس رہنے لگے۔ الیسع نے الیاس علیہ السلام سے 7 سال تک تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد اپنے علاقے کی طرف روانہ ہوئے اور اللہ کی تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ اصل میں حضرت یسع الیاس علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے۔ الیاس علیہ السلام وہ مشہور پیغمبر ہیں جنہوں نے کنانیوں کے دیوتا بال کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا۔ الیاس علیہ السلام کی وفات کے بعد یسع علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا گیا۔ روایتوں میں ذکر ہے کہ یسع کے والد محترم کا نام اختوب تھا، جبکہ توریت میں انہیں آموس کا بیٹا کہا گیا ہے، جس کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افرین کی اولاد سے تھا۔ باروب، پروکار، بارونق، پرکشش شخصیت کے مالک یسع علیہ السلام نہایت نفیس لباس زیب تن کرتے تھے، بال سنورے ہوئے اور ہاتھ میں عصا رکھتے تھے۔ طبیعت میں سادگی اور دل میں پاکیزگی تھی۔ دن بھر کھیتوں میں ہل چلاتے اور رات بھر عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ یسع علیہ السلام سیاسی بصیرت اور سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر اسرائیلی اور اسلامی روایتوں میں موجود ہے۔ مثلاً ایک مرتبہ اہل قریبیہ نے شکایت کی کہ ہمارے علاقے کا پانی کھارا ہو گیا ہے، آپ علیہ السلام دعا فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے کچھ نمک لے کر دریا میں ڈالا، اللہ رب ذوالجلال کے حکم سے پانی میٹھا ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یسع علیہ السلام ایک عورت کے گھر تشریف لے گئے جس کی اولاد نہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ نے اسے ایک بیٹے سے نوازا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بچہ مر گیا۔ چنانچہ حضرت یسع علیہ السلام اس گھر میں پھر تشریف لے گئے اور بچے کے لیے پھر دعا کی تو وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ دمشق کے بادشاہ کو برص کی بیماری ہوئی۔ حضرت یسع علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ لگے پانی سے نہانے کو کہا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کے قبائل مصر چھوڑ کر فلسطین چلے گئے، وہاں ان کی سلطنت قائم ہوتی چلی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد فلسطین 2 حصوں میں منقسم ہوا۔ جنوبی علاقہ یہودا کہلایا اور شمالی علاقہ اسرائیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اسرائیل میں 30 بادشاہوں نے 220 سال تک حکومت کی۔ جبکہ حضرت یسع علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تو اس وقت بادشاہ حرام کا دور حکومت تھا۔ اس دور میں بنی اسرائیل میں سرکشی، کفر و شرک اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی عام ہو چکی تھی۔ ظالم و جابر لوگ بہت طاقتور ہو گئے تھے، لیکن حضرت یسع علیہ السلام نے دین حق کا پرچار کیا اور وعظ و نصیحت کے سلسلے میں ہر طرح کی ممکن کوشش کی۔ اس عرصہ میں حضرت یسع علیہ السلام کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ بیت ایل کے لوگ
جھوٹے باطل دیوتاؤں کے پجاری بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق اس شہر کی طرف سفر شروع کیا تاکہ یہاں کے لوگوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ کر سکیں۔ بیت ایل کے لوگوں کو خبر پہنچی کہ یسوع جو دو دیوتاؤں کے خلاف آ رہے ہیں، تو انہوں نے کچھ سرکش نوجوانوں کو یسوع علیہ السلام کو راستے میں ہی روکنے کا ٹاسک دیا تاکہ وہ شہر میں داخل نہ ہونے پائیں۔ چنانچہ 40 نوجوانوں نے شہر بیت ایل کی سرحد پر ڈیرے ڈال دیے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا راستہ روکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر کے بال نہیں تھے، وہ دور جوانی میں ہی ان کے بال گر گئے تھے۔ دراصل بنی اسرائیل میں اس شخص کو ملعون اور قہر زدہ مانا جاتا تھا جس کے سر کے بال نہ ہوں۔ اس بات کی آڑ میں بیت ایل کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خوب تمسخر اڑایا۔ یہ 40 نوجوان کہکے لگانے لگے اور انہیں واپس پلٹنے پر مجبور کرنے لگے۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے رویے سے دکھی ہوئے، بارگاہ الہی میں مدد طلب کی تو اللہ نے اپنے پیغمبر کی تائید کی اور ویرانے میں 2 ریچھوں کو بھیج دیا۔ وہ بہت خونخوار تھے۔ انہوں نے ان نوجوانوں کے جسم نوچ ڈالے اور خون میں لت پت نوجوان زمین پر درد سے لوٹنے لگے۔ وہ ریچھ وہاں سے چلے گئے۔ یہ یسوع علیہ السلام کے لیے رب کریم کی طرف سے پہنچی ایک مدد تھی جس نے بنی اسرائیل کی آنکھیں کھول دیں کہ اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہے۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ یسوع علیہ السلام ہمیشہ غمگین رہے کیونکہ بنی اسرائیل کا رویہ ان کے ساتھ بالکل اچھا نہ تھا۔ وہ کبھی ان کی اطاعت کرتے تو کبھی یسوع علیہ السلام کو جھٹلاتے۔ یسوع علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں فرشتوں کی مدد کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی قبول ہوئی اور بنی اسرائیل میں سے ایک نیکوکار بندے ذوالکفل کو اپنا خلیفہ بنایا، اور پھر آپ کی روح خالق حقیقی سے جا ملی۔